اور قرآن حکیم کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ کلمہ شریف پڑھ کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ آج ہمارے ریاض صاحب جو دوست یہاں اکثر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں ریاض صاحب، تو ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے 2 دن پہلے، تو ان کے لیے خاص دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ چونکہ جب ہمارے عزیز کوئی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہی سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پڑھ کے تحفے بھیجیں، کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے، اور انتظار بھی اس طرح ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی ڈوبنے والا جو ہوتا ہے وہ تنکے کا بھی سہارا تلاش کرتا ہے، اسی طرح جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جا کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہمیں کیا تحفہ بھجوا رہے ہیں، اور جب ان کو تحفہ جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ والی جو قبور والے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، میرے دوستوں نے جو مجھے بھیجا ہے۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک قول بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے تھے کہ جب تم دوست بنا رہے ہو تو تم اپنے جنازے کی پہلی صف تیار کر رہے ہو، یہ سوچو کہ جب تم مر جاؤ گے تو ایسے دوست نہ ہو جن کو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتی، جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، میں نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہیں، وضو ہے نہیں، اور آ کے بیٹھے اور ایسے ایک ہاتھ کیا ہوا ہے، جب وہ کوئی مولوی صاحب آگے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں، وہ اوپر تک ہاتھ بھی نہیں لے کے جاتے، نہ گوارہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بدر الحسن صاحب بڑی ایک بات فرماتے ہیں، میں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہوئی ہیں چھوٹی، تو جب میں ٹی وی پر متعارف کراتا ہوں یہ بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ نہ کہا کریں یہ بڑوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے کے 50 سے 60% لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی، اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے جنازہ پڑھانے والے علماء کو بھی نہیں پتہ کہ سلام کب پھیرنا ہے۔ سارے اس چکر میں جو بڑا سمجھدار بنتا ہے وہ بھی یہ کرتا ہے کہ جب وہ چوتھی تکبیر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا سلام پھیرتے ہوئے پہلے دایاں ہاتھ نیچے کرتے ہیں پھر بایاں، حالانکہ چوتھی تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، دونوں ہاتھ کھول دینے چاہیے۔ آپ دیکھ لیں مولوی بھی لگے ہوں گے جو پڑھانے، ان کو بھی کوئی جنازہ صحیح طرح پڑھانی نہیں آتی، اور بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں کا ایک گورنر تھا خبیث، مر گیا، مردود جو تھا، تو اس کی نماز جنازہ جس نے پڑھائی اس کو جنازہ نہیں آتا تھا پڑھانا۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کی یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ لوگ پڑھا دیں، کو خود جنازہ پڑھانا نہیں آتا، تو یہ کتنی بد نصیبی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی طرف اور تو بہت توجہ کرتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، لیکن کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم اولاد کو کم از کم نماز جنازہ ہی سکھا دیں، کم از کم ان کو نماز پڑھنی ہم سکھا دیں، کم از کم ان کو سورہ فاتحہ ہی سکھا دیں، کوئی 4 صورتیں ان کو پڑھنی جو ہے وہ سکھا دیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اتنے بڑے لوگ، ہمارا وزیر قانون ایک صاحب رہے، انا آتا ہے نا کل کوثر نہیں پڑھ سکے، ایک وزیر جو تھا وہ کل و واللہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو لطیفہ سنایا کہ میں ٹی وی پہ کہتا تھا کل و واللہ والے وزیر بھائی وہ، تو اس نے جا کے ٹیلی ویژن کے مالکوں کو شکایت کی کہ غازی صاحب کو میری جان چھڈن، غازی صاحب ہر باری کل و واللہ والا کہنے نے۔ تو وہ مالک جو تھا اس نے مجھے بلایا اور ہنستے ہوئے کہا غازی صاحب وہ فلانا وزیر جو ہے وہ آپ کی بڑی شکایت کر رہا تھا، تو وہ جان چھڈ دیو ہوں، کوئی طریقہ نہیں وہ جان چھڈنا۔ میں کہا بالکل ایک طریقہ ہے، میں اسے محبت کہہ لے کیا، میں کہا ان کو کل و واللہ یاد کر کے سنا دے۔ تو وہ کل و واللہ یاد کر کے دنیا سے وہ چلا گیا، مال دولت اپنی اولاد کے لیے اتنی اکٹھی کر گیا، مرنے تک کل و واللہ نہیں آئی اس کو۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ جن کو رسول کلمہ شریف پڑھنا نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، کلمہ نہیں صحیح پڑھنا آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود تو کوئی پڑھتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، اس سے بڑا محروم القسمت کوئی شخص نہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ وہ حدیث بھی آپ کو سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں سارے یہ بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ تو امام راضی نے لکھا کہ یہ پرندے جو ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، یعنی پرندے، چرند پرند جانور جو ہے یہ تو مکلف نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھے، یہ روزہ رکھے یا ان کو کوئی عبادت، تو یہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں تو پھر ان کا ثواب کدھر جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے میری ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دن
آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے، 7 پہاڑوں پہ اتنے ملائکہ بنائے جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں، جبرائیل امین کو بھی نہیں، لا تعداد، انفینٹ، یعنی اس کو کوئی کمپیوٹر نہیں گن سکتا وہ کتنے ہیں۔ تو وہ اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ان کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ جن لوگوں کے سامنے میرا نام لیا جائے ارتجالن، ارتجالن کا مطلب ہوتا ہے سوچ کے نہیں، فوراً۔ محمد کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ارتجالن فوراً اس کی زبان پہ درود آئے، ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنا آسان کام ہے کہ اتنا درود ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا ثواب، جو فرشتے کسی کو بھی نہیں پتا، کتنا ان لمیٹڈ۔ اس لیے آفا جی وقت پہ کبھی کبھار آ جاتے ہیں جب ان کو یہ حدیث یاد آتی ہے، جب بھولے ہوتے ہیں تو پھر یہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ یاد رکھا کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رات کو جب اٹھیں آپ اپنے بڑوں کے لیے جب آپ کوئی 2 نفل پڑھیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے جو ذکر کرنا ہے صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، اس حدیث کے صرف یہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پیک میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ہے اس کو مقرر کیا ہوا ہے، پوری کائنات میں جو شخص جو ہے وہ مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ فوراً میری بارگاہ میں اس کا درود اور اس کے والد کا نام پہنچاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ پڑھا درود حافظ صاحب نے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حافظ بابر بلد ان کے والد صاحب کا نام لے کے، اسامہ صاحب نے پڑھا درود اسامہ صاحب کے والد کا نام لے کے، میں نے درود پڑھا میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے۔ بھئی حضور کی بارگاہ میں جس کا نام آ جائے اس سے بڑی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا ذکر آ جائے تو آپ سوچیں کہ آپ کے والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا ذکر سرکار کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جو ہمارے چلے گئے ہیں دوست احباب بڑے، تو جب ہم اٹھیں رات کو، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اٹھا نہیں جاتا رات کو، آپ یقین کریں کوئی 3 دن سے میری طبیعت کافی خراب تھی، اور آج رات کو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، سحری کے وقت ایسے تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑا زور لگا کے اٹھا، میں نے بڑی مشکل سے نوافل پڑھے، نماز پڑھی، اپنے وظائف مکمل کیے۔ تو میں واک کرتا ہوں تو میں واک ہی نہیں کر سکا، ادھر ہی میں بستر پہ ہی لیٹ گیا، اور اب میں بڑی مشکل سے اٹھ کے آیا کمزور، لیکن اٹھتے کیوں ہیں؟ خیال ہوتا ہے کہ بھائی انتظار ہوگا، بڑے جو ہے ہمارے بزرگ جو چلے گئے ہیں قبروں میں، وہ کہیں گے اچھے نالائق کو چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے کہ یہ اٹھ کے ہمیں جو ہے ثواب ہی نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کی خوشی، ان کا خوش ہو جانا ہمارے لیے، اور پھر وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ جب ہم ان کے لیے تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ بھی جواباً ہمیں تحفہ بھیجتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اور جن کے گھر والے نالائق ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ، ادھر ہی رکھ دو بیٹا کوئی عرض نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، ان کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ تو اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ جن کا میں نے آج ذکر کیا آپ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محبوب صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایڈا عمار ہے نا، یہ میری آنکھ دا تارا ہے۔ اب بتائیں حضور جس کو فرما دیں کہ یہ عمار میری آنکھوں کا تارا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اپنے احباب سے، میں کیا رسول اللہ سے فرمایا یہ تارا، حضور جس کو تارا فرما دیں امت کے لیے وہ قطبی تارا بن جاتا ہے، کیسا عجیب۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار وہ ہے کہ اس کے ہڈیوں کے گدے میں بھی ایمان بھرا ہوا ہے، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ہر جگہ ایمان اس کے اندر جو ہے وہ لبریز ہے ایمان۔ کتنا بڑا ایمان ہوگا، اور کیسی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے ابھی کہا حال ہی میں کہ سارے انبیاء کی تاریخ، عام لیڈروں کی تاریخ پڑھیں، انسانوں کی تاریخ پڑھیں، لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں دنیا میں، لیکن انبیاء کی تاریخ میں بھی جیسے عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے ایسے کسی کو ملے نہیں۔ 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں، یہ جو ہماری تاریخ ہے یہ بھی ثابت کرتی ہے، اور پہلے انبیاء کی تاریخ بھی آپ نے پڑھی ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، ہم سارے انبیاء کا احترام ادب کرتے ہیں اور سب پہ ایمان لاتے ہیں، سارے انبیاء پہ۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دیں، کوئی حضرت آدم کا انکار کر دے
حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا انکار، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے تو کافر ہو گیا بندہ، اسلام سے داخل۔ ہم نے ہر نبی کو، لیکن انبیاء کے ساتھ کیسا ہوا، بعض کے ساتھ ایسا ساری زندگی عبادت جو ہے تبلیغ کرتے رہے، 3 بندے ملے، کسی کو 15 ملے، حضرت عیسیٰ کو 11 ملے ٹوٹل، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ کم ملے، جو ایسے ایسے انبیاء، جناب نوح علیہ السلام کو وہ کشتی میں آگے سارے جو ماننے والے تھے۔ آپ سوچیں کہ ساری 950 سال جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ تبلیغ کی ہے دین کی، لیکن رسول اللہ کے قربان جائیے 23 برس ہے ٹوٹل، 13 مکہ کے، 10 مدینہ کے، 23 برس میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ، 1,40,000 کے قریب تو خطبہ حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ اب وہ بڑے تھے نا، عورتیں مرد بڑے آئے ہوئے تھے نا، تو گھروں میں جو بچے تھے، جو بوڑھے تھے، جو نہیں آ سکے دور دور سفر سے، کتنی تعداد ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں اس وقت 1.25 لاکھ، میں کہا 1.25 لاکھ تو بھائی وہ تھے جو حاضر تھے، جو نہیں آئے۔ اور پھر دیکھیں نا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں ہے 1.25 لاکھ بندہ بیٹھا ہو۔ دیکھیں اب ہمارے یہاں چھوٹی سی ہماری محفل ہے، تو پھر بھی عمیر جو ہے وہ مائک کو سیدھا کر رہا تھا، کبھی اوپر کبھی نیچے کر رہا تھا، مائک لگا رہا تھا۔ میں اگر یہ مائک نہ ہو تو مجھے چیخنا پڑے، پتہ نہیں آخر تک آواز بھی جائے کہ نہ۔ 1.25 لاکھ بندے میں سے ہر ایک کو آواز ایسے پہنچ رہی ہے جیسے پہلے کو پہنچ رہی ہے۔ یہ ہے اچھا، اللہ تعالیٰ جب احسان کرتا ہے نا، میرے دادا جان حافظ مبارک دین رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی کے والد گرامی، وہ امرتسر میں جاتے تھے، تراویح جو تھی، اور پٹھان کوٹ میں اور مختلف جگہوں پہ انڈیا کے جایا کرتے تھے۔ بڑے قدابر بھی تھے، یہ اسامہ صاحب جتنا ان کا قد تھا یا ان سے بھی شاید 1 انچ بڑا ہوگا، اور بڑے خوبصورت تھے۔ تو وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ میں ان لوگوں سے ملا ہوں اپنے کالج کے دور تک، یعنی جب میں یونیورسٹی کا طالب تھا، پھر وہ بندے فوت جنہوں نے میاں جی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑے میاں جی کہتے تھے، ہمارے میاں جی کو چھوٹے میاں جی، ان کو بڑے میاں جی کہتے تھے۔ وہ جنہوں نے ان کے پیچھے تراویحیں پڑھی ہوئی، وہ کہتے ہیں امرتسر میں جس مسجد وہ تھی، یہ بچڑ خانہ کی مسجد، جہاں یہ مارکیٹ تھی نا، اس کی کھالوں کی مارکیٹ جو ہے، سب سے امیر تو وہی ہوتے تھے نا تاجر اس زمانے میں، تو وہ بہت خدمت کرتے تھے۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں پڑھاتے تھے، تو مجھے ایک شیخ صاحب ملے، انہوں نے بڑی تراویحیں پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی بڑے قداور تھے، بڑے امیر آدمی تھے۔ تو کہنے لگے آپ کے دادا جان جب تراویح پڑھا رہے ہوتے تھے تو عورتیں ہماری جو تھی دور دور تک اب گھروں کی چھتوں پہ پڑھ رہی ہوتی تھی، اور کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، اور بڑی مسجد تھی، اور کہتے ہیں مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، اور ارد گرد کے جو مکان ہوتے تھے عورتیں اپنی چھتوں پہ تراویح پڑھ رہی ہوتی تھیں، اور ان کی آواز ایسی زبردست۔ اچھا، اس وقت جب میں بچہ تھا تو یہ بات سنتا تھا، پھر میں بڑا ہوا کالج میں، پھر بھی ان سے یہ بات سنتا، تو کئی دفعہ ذہن میں آتا تھا کہ یار ایویں سان خوش کرنا ہستے تو نہیں ہے گل کرے۔ تو ہمارے ایک شیخ صاحب اپنا ہوتے تھے بٹ صاحب، اس کے بیٹے کا نام تو سلمان تھا، مجھے ابھی ان کا نام بھول گیا، بٹ صاحب آتے، اشرف بٹ، وہ میاں جی کے شاگرد تھے۔ تو میاں جی کی مسجد جو تھی اس میں اشرف بٹ صاحب آ کے اذان دیا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس جگہ تک لاؤڈ سپیکر کی آواز جاتی ہے بٹ صاحب کی آواز وہاں تک جاتی تھی، اور ان کا ایک خاص سٹائل تھا، بڑے کشمیری اور بڑے جوان آدمی تھے۔ تو وہ کہتے تھے اشہد یا الصلاح یا الفلاح لا الہ الا اللہ کو اس طرح اناؤنس کرتے لگتا ہے الا اللہ کہہ رہے، الا اللہ کہہ رہے، الا اللہ۔ اتنی آواز تھی بٹ صاحب کی، حیران ہو جاتا تھا بندہ، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہوتا ہے نا کوئی جن جرنیل، کوئی بڑا قداور بندہ ہو، اور اس کی بہت زیادہ، یعنی ہر جگہ تک بٹ صاحب کی آواز پہنچتی تھی۔ تو ایسے لوگ رہے ہیں ہماری تاریخ میں جنہوں نے جب خطاب کیا۔ اسی طرح یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مقابلہ ہوا ہے نا مسیلمہ کذاب سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ یمامہ جس کو کہتے ہیں، مسیلمہ کذاب جو تھا یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ صحابہ جس جنگ میں شہید ہوئے وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس میں شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر جو آپس کی لڑائیاں حضرت علی کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی ہیں جنگ جمل اور صفین میں، اس میں بہت زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں،
یہ ایسا آدمی تھا مسلمہ کذاب خبیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اس طرح کرو کہ ادو اد نبوت کر لینے ہیں، ادھے نبی تسی بن جاؤ ادھے میں بن جانا، فلانے علاقے دا منو اعلان کر دیو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک بال برابر بھی کوئی نہیں، اللہ نے منو آخری نبی بنایا، کوئی دوسرا جگہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا خبیث تھا، شاعر بھی بڑا باکمال تھا، اور اس کا قبیلہ اس سارے علاقے کا اتنا بڑا جنگجو تھا کہ جب پہلے صحابہ کرام نے حملہ کیا ہے، اور خالد بن ولید جیسے جرنیل تھے، اور حضرت عمار بن یاسر وہاں پہ تھے، حضرت جو تھی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے، اس میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جیسے لوگ وہاں پہ تھے، حضرت انس بن مالک کے جو بھائی تھے وہ وہاں پہ تھے جو اس جنگ میں، اور انہوں نے جا کے وہ گیٹ بھی کھولا تھا، وہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو وہ جو تھا اس کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے اتنا زوردار حملہ کیا جو تھے مسلمہ کذاب کے لوگ۔ اس وقت حضرت آگے بڑھے اور بڑی زبردست تقریر کی ہے عمار بن یاسر نے۔ انہوں نے کہا، وہاں کھڑے ہو گئے، اے مسلمانوں، اور تم جنت سے بھاگ رہے ہو، میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میری طرف، میرے پاس آؤ۔ بس یہ آواز جب آئی تو مورخین نے لکھا کہ ایسے لگا جیسے صحابہ کے جسموں میں بجلیاں بھر گئی ہیں۔ وہ لوٹے، اور نہ صرف لوٹے بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے تک گوڈا ہوتا ہے نا اپنا، ایتھوں تک گڑے کھودے، یعنی ٹوئے جنہوں کہتے ہو پنجابی، کڈ کے تے اپنے جسماں دے نال او دے نال پتھر بھر لیتے تاکہ ساڈا قدم پیچھے نہ ہل سکے، جدو حملہ ہوئے تو اسی اتنے کھلوتے رہیے، قدم تو ہلیے نہ۔ اس طرح بعض صحابہ نے وہ جنگ لڑی ہے، اور حضرت انس بن مالک کے جو بھائی تھے وہ جو تھے وہ ذرا بہت زیادہ بھاری جسم نہیں تھا، ذرا دبلے بھی تھے، تو انہوں نے جب جب یہ مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا نا تو عمار بن یاسر جو تھے ان کے کان کٹ گیا، اور کان کٹ کے جو تھا وہ آگے گرا۔ کمال یہ ہے کہ کان جو ہے وہ جسم کا حصہ کٹ جائے تو بے جان ہوتا ہے نا، یہ کان جو تھا یہ ایسے ایسے چھلانگ لگا رہا تھا یعنی ایمان جو ہے وہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ ان کا کان، اچھا کسی نے بعد میں نا ان کو تانا دیا کہ کان کٹا، تو انہوں نے کہا مجھے تو یہی فخر ہے کہ میرا کان جو ہے راہ خدا میں شہید ہوا ہے، تم نے مجھے تانا دیا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے، بنو کیا کرو کان کٹا، میں اس پہ خوش ہوتا ہوں۔ تو ان کا کان کٹ گیا، لیکن بس جو بہادری سے لڑے ہیں۔ اچھا حضرت انس بن مالک کے بھائی کا بھی بڑا انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کرو، ایک قلعے دے اندر ہو گئے نہیں بند کرتا ہے قلعہ انہوں نے، دروازے آپ دیکھیں نا، شاہی قلعہ کا آج بھی دروازہ آپ دیکھیں کتنا موٹا لکڑی کا کتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس کوئی توپیں تو نہیں ہوتی تھی نا اس طرح کا کوئی سامان ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، آپ مجھے اندر پھینک دیں دیوار کے، تو میں جا کے وہ کھول دوں گا، جو ہے اس کا دروازہ قلعے کا کھول دوں گا، پھر فوج اندر آ جائے گی۔ وہ سارے ساتھیوں نے کہا تیری عقل ٹھیک ہے، کیسی بات تم کر رہے ہو، اندر فوج ہے اس کی مسلمہ کذاب کی، تم جب اندر جاؤ گے وہ تمہیں شہید کر دیں۔ کہنے منو نہیں شہید کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بارگاہ میں ایک دن موجود تھا، حضور نے فرمایا مصر فتح ہوگا اور مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ ملے گا، تو سرکار کی بات تو نہیں نا غلط ہو سکتی، دنیا میں ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، دیکھیں کیسا ایمان ہے۔ اور صحابہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چڑی پلوان ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی جو تھی نا یہ جو ڈھالیں ہوتی ہیں، ڈھال تو آپ نے دیکھی نا گول سی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے آگے آگے تلوار کے کرتے تھے، انہوں نے ڈھال کے نیچے اپنے نیزے لگائے، آپ سمجھے نا، سمجھ لیں کہ ایک بڑی پرات ہو اور اس کے نیچے جو ہے وہ نیزے ایسے کیے جائیں، اس کے اوپر ان کو بٹھا دیا اور ایسے 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 کر کے نا ایسے پھینکا جیسے گیند کو پھینکتے ہیں، دیوار کے۔ صحابہ کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ یہ اندر گئے، انہوں نے حملہ کیا، حملہ کرتے گئے، اس حملے کے دوران انہوں نے جا کے دروازے کھول دیے، ساری اسلامی فوج اندر داخل ہو گئی۔ یہ یقین جو ہے نا ہمارا وہ کمزور ہو گیا ہے، امت کا یقین اتنا تھا۔ دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کی طرف گئے ہیں تو راستے میں دریا آ گیا، تو وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین جو ہے وہ مسخر کر دی، اس طرح رسول اللہ کے لیے آسمان مسخر ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کوئی گھبراہٹ نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور یہ دونوں تھے، انہوں نے کہا گھوڑے دریا میں ڈالو۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور دریا ان کے لیے ایسی ہو گیا کہ باقاعدہ 2 حصے ہو گئے، درمیان میں سے دھول اٹھ رہی تھی کہ جیسے کوئی ریت کے اوپر گھوڑے دوڑائے تو ریت اٹھتی ہے، اس طرح اٹھ رہی تھی۔ تو جو ہی ایرانیوں نے دیکھا انہوں نے کہا دیو آمد، دیو آ گئے نسو، وہ اس طرح ایران فتح ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص، تو مسلمانوں کا اس وقت یقین کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے جب ڈالے تھے گھوڑے دریا کے اندر تو بنی اسرائیل کو لے کے وہ نکل گئے، بعد میں فرعون کی فوجیں جو تھی وہ ڈوب گئی تھی، تو یا اللہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہم تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ غلام ہیں، اگر ان کے لیے راستہ بن سکتا تو ہمارے لیے کیوں نہیں بنے گا؟ بھائی یقین تھا، پھر داخل ہوئے اور پھر پار ہو گئے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دلیر صحابی تھے جن کو یہ ان کا چونکہ ماشاءاللہ یہ طاقتور بھی بہت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب ان کی قربانی دیکھیں، عمار بن یاسر کی قربانی یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہ طاقتور تھے بڑے، اور یہ باقی کوئی چھوٹی چھوٹی اینٹیں اٹھاتے تھے، چھوٹے پتھر صحابہ، تو یہ کیا کرتے ڈھیر سارے پتھر اپنی پیٹھ پہ لاد لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ ڈگ کے مارنا جائے گا، پھر فریکچر نہ ہو جائے، انیاں انہیں پتھر چکے انہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا تو آپ آگے بڑھے، آپ نے وہ پتھر کچھ کم کیے جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد دیکھا نا وہ جب پتھر اٹھا رہے تھے تو خاک جو تھی وہ چہرے پہ سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے ان کا چہرہ صاف کیا، ان کا سر کو صاف کیا۔ مجھے بتاؤ کتنا بڑا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی جو انگشت مبارک لگا دے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ ایک صحابی کے سر پہ حضور نے پیار سے نا ہاتھ پھیرا، تو انہوں نے وہ جو جگہ تھی اتنے بال جہاں پہ دست اقدس لگا تھا وہ کٹواتے نہیں تھے کہ یہ میرے سر والے برکت والے ہو گئے۔ تو مدینہ میں جو بندہ بیمار ہوتا تھا وہ جا کے سارے اندر یار ہاتھ لو آنے، وہ ہاتھ لگاتے شفا ہو جاتی تھی۔ یہ ہے حضور سے صحابہ کرام کا عشق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ان کا چہرہ صاف کیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، اور مسجد قباء جہاں آپ کو پتہ ہے ہم جا کے نفل پڑھتے ہیں، مسجد قباء کی تعمیر میں بھی عمار بن یاسر نے حصہ لیا۔ قربانی دیکھیں آپ کیسی ہے۔ والدہ حضرت سمیہ، ابو جہل نے ان کے نازک حصوں پہ برچھا مارا اور یہاں سے لے کر اوپر تک وہ برچھا جو تھا وہ اندر چلا گیا ان کے۔ اسلام کی عمارت، اسلام کے قلم جو پہلا خون بہا ہے اس کی بنیادوں میں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو ان کی والدہ تھی۔ پھر آپ کے والد